اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد بھارت نے اپنے وفد کو دنیا کے مختلف گونوں کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپریشن سندور کے پیش نظر اور پس منظر میں جو کچھ ہوا ہے ان تمام معاملات اور واقعات سے دنیا کو روبرو کروایا جائے۔ کامیابیاں بہت ساری جگہوں پر اٹھی، بہت ساری جگہوں پر سوالات بھی اٹھے، اور اس کے کاؤنٹر میں پاکستان نے بھی اپنے مختلف ممبران پر مشتمل وفود کو مختلف ریاستوں کے اندر بھیجنا شروع کر دیا، اور ان میں سابق وزیر خارجہ بلاور زرداری بھٹو کو بھی ایک کام سونپا گیا تھا۔ اور اسی کام کے بیچ کل وہ اقوام متحدہ کے اندر موجود رہے، جہاں اقوام متحدہ کے مختلف ممبران کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور بعد میں ذرائع ابلاغ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، جس دوران انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ پاکستان نے اپنے ایک اور بار جموں کشمیر کے معاملے پر گفتگو بھی کی ہے، اور بھارت پاکستان کے رشتے کس طریقے سے بہتر ہو سکتے ہیں اس پر بلاول زرداری بھٹو نے اپنا ایک بیان بھی دے دیا ہے۔ زرداری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور بلاول زرداری کا ہے کہ جموں کشمیر ابھی بھی ایک متنازع معاملہ ہے، اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹروں کے مطابق حل کرنا ابھی بھی مطلوب ہے، اور اقوام متحدہ کے سامنے یہ معاملہ ہے، اس لیے اقوام متحدہ کے دوست ملک اور اقوام متحدہ جو ہے وہ اس پر سختی کے ساتھ کاربند رہے۔ ایک تو یہ بیان ہے، ایک پہلو اس بیان کا ہے۔ دوسرا بیان جو بلاور زرداری بھٹو نے دیا، اس کا ماننا ہے کہ ISI اور را آپس میں ٹائی اپ کر سکتے ہیں۔ جو دہشت گردانہ معاملات ہیں بھارت کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں، پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بھارت ان کی علاقوں کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ جموں کشمیر سمیت ملک کے اندر کئی وارداتیں ہوئی ہیں جس میں براہ راست پاکستان کی انوالومنٹ، پاکستان کے لوگوں کی انوالومنٹ، پاکستان کے ISI کی انوالومنٹ ہے، اور پھر UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بھی ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو لے کر اگر ISI اور را ایک دوسرے کے ساتھ ٹائی اپ کرے اور ٹیررزم کے معاملے پر ایک نئی راہ کو سوچا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے۔ بلاور زرداری بھٹو کا نیا بیان آیا ہے۔ سیز فائر کو انہوں نے کہا کہ یہ خوش آمدید قدم ہے، لیکن یہ سیز فائر ایک پہلا پڑاؤ ہے، اس کے بعد اور آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سیز فائر کے بعد اب نیکسٹ راؤنڈ کیا ہونا چاہیے، اس پر ان کا اشارہ یہ تھا کہ سیاسی محاذ پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور عسکری محاذ پر ISI اور را کے بیچ میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے تاکہ مطالبات اور معاملات پر پیش رفت ہو سکے۔ بلاور زرداری بھٹو نے جب پریس کانفرنس کی تو یہ صاف کر دیا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے سامنے جموں کشمیر کا معاملہ ہے، اور جموں کشمیر اس وقت انتہائی حساس معاملہ بن چکا ہے۔ بر صغیر کے اندر دو بڑی طاقتیں، دو نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے ہیں، اور اگر جموں کشمیر کے معاملے پر گفتگو اور مثبت رد عمل اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاور زرداری بھٹو نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ بنائے تاکہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یاد رکھیے گا، نیو یارک، US اور دیگر ملکوں کا دورہ ابھی تک بلاور زرداری بھٹو کی طرف سے کیا گیا، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ فوجی معاملہ DGMO سے لیول پر جو بات چیت ہوئی ہے، لیکن اب ذرا اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ISI اور را کے بیچ میں مسلسل تبادلہ ہونا چاہیے، میٹنگز ہونی چاہیے تاکہ جو ٹیرر کے معاملات ہیں، انتہا پسندی اور دہشت گردانہ معاملات ہیں، اس پر مثبت ہو کر ایک ہو کر آگے بڑھا جا سکے۔ یہ ایک تبدیلی ہے جی، اور یہ بڑا بیان ہے بلاور زرداری بھٹو کا، اسے آپ مان لیجئے گا، یہ پاکستان کا ایک آفیشیل سٹینڈ ہے جو انہوں نے کل اقوام متحدہ کے سائیڈ لائنز پر سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بلاول بھٹو کی جانب سے مذاکراتی عمل آگے بڑھے، اس کی بھی وکالت پھر سے کی گئی۔ چند اہم باتیں جو ایک خصوصی انٹرویو انہوں نے اسی دورے کے دوران دیا، اس کی باتیں آپ کو سنائیں گے، جہاں بنیادی مسئلہ پاکستان کے موقف کے مطابق مسئلہ کشمیر ہے، جس پر مذاکرات کے ذریعے پیش رفت ہونا لازمی ہے۔ This is, I think, a fragile ceasefire. In order for this to be a lasting ceasefire, we appeal to the international community to play its role, because Pakistan has said that they're willing to talk. There's only one country that says they're not willing to talk, and that's India. So obviously that's not a sustainable situation, and therefore it is our effort to engage the international community, for them to play their role to establish peace, which must include resolving the issue of Kashmir, resolving the Indus water dispute that India has now started illegally, and having a proper conversation about terrorism. I think the most important and the most sort of possible achievement would be for us to start a dialogue. Okay. Dialogue and diplomacy has to be the start for us to address any and all issues. So Pakistan is willing to talk with India. We want peace, but peace is not
possible, as you say, until we engage in a dialogue. Of course, I believe as we relied, or there was the international community's involvement in achieving our ceasefire, therefore it's reasonable to believe that if the international community plays its role in a similar way, perhaps we'll be able to establish perpetual peace, at least in South Asia. बिलावर जरदारी भट्टू को आप सुन रहे थे, जो अखबारी नुमाइंदों और टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ चंद अहम बातें हमने आपके सामने रख दी।